ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امہات المؤمنین کو بھی احساس ہو گیا کہ نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلا دیا جو کچھ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دریافت کیا تھا۔ پھر ہمارے نبی نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے سوال کیا کہ ان صاحب کو کیا ہوا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ان کو جادو کر دیا گیا۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کس نے کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا ایک یہودی جس کا نام ہے لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کس چیز پر کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کنگھے پر، اور کنگھا کرتے وقت جو بال آ جاتے ہیں ان بالوں پر کیا ہے، ان بالوں میں پڑ پڑ کے گرے لگائی ہیں۔ تو پہلے فرشتے نے سوال کیا وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر زروان، وہاں پر ایک پتھر کے نیچے جادو کر کے دفن کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر گئے، تو اس کنویں کا پانی ایسا رنگین ہو گیا تھا جیسے اس کے اندر مہندی ڈال دی گئی ہو، اور وہاں کھجور کے درخت تھے وہ ایسا معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شیاطین کے سر ہو۔ تو ہمارے نبی کو خواب میں اللہ نے مرد کو بتلا دیا۔ یہ ساری تفصیل ہمارے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا تو ہمارے نبی کی طبیعت جو بندی رہ رہی تھی، ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے نبی کی طبیعت کھل گئی۔ ہمارے نبی کی جو طبیعت خراب تھی، ہمارے نبی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس سے امت کو سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ یہ دو صورتیں نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ اگر کسی کو جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو یہ دو صورتیں پڑھنی چاہیے۔ ان صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جادو کے اثر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی پر جادو نہیں ہے تب بھی ان صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں مجھ پر ایسے نازل کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں کی گئی۔ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، اور وہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اگر تم ان دونوں صورتوں کو پڑھو گے تو تمام آفتوں سے، بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے نبی کا بھی معمول تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں اور چاروں قل پڑھا کرتے تھے، اور جب ہمارے نبی سوتے تھے تو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے، اور پوری زندگی ہمارے نبی کا معمول رہا ہے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں ہے تب بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو سونے سے پہلے معمول بنا لے پوری زندگی کا۔ تو سونے سے پہلے ہم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لے، اور اس کے بعد سوئے۔ اللہ تمام آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔